اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 مارچ 2024 ہم سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے ہی ربط کریں گے۔ اس آیت کے ضمن میں 2 کلاسز کے اندر ہم لوگوں نے مختلف باتوں کو سمجھا تھا، کیونکہ آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب یہاں پر ہم لوگوں نے جب قتل کا لفظ آیا اور اموات کا لفظ آیا، اس کے بعد احیاء کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، تو اس میں قبر کا، مردے کا سننا، قبر کے اندر حیات، اور ساتھ ساتھ منکر نکیر کے جو سوالات کے بارے میں روایات کے اندر آیا ہے، ہم نے اس کے اوپر بھی بہت تفصیل سے بات کر لی تھی کہ وہ سوالات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ ساتھ میں روح کا معاملہ آ گیا تھا، کیونکہ بنیادی چیز کیا ہے کہ جب احیاء کا لفظ آیا ہے تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جسم اور روح کا ملاپ ہی ایک زندگی کہلاتی ہے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ یہ پنکھا اگر بند ہے، اس کے اندر آپ کرنٹ دیں تو یہ ایک دم سے زندہ ہو جائے گا، اس کو ہم زندگی شمار کرتے ہیں، اس کی پنکھے کی زندگی۔ تو یہی نظریہ ہمارے یہاں ہے کہ جسم میں اگر روح ہے تو روح اور جسم کا ملاپ یہ زندگی ہے، اور اگر قبر میں زندگی ثابت کرنی ہے تو آپ کو پھر روح کو وہاں پر لانا پڑے گا ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں یہ روح آ چکی ہے اس کے اندر، تبھی تو وہ منکر نکیر کے جوابات دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ بہت تفصیل سے میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، اور یہ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ روح کیا ہے۔ قرآن نے تو خود فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، روحاً یعنی قرآن اللہ کے کلام کو، کلمات اللہ کو روح قرار دیتا ہے، اور یہی بات قرآن نے ایک جگہ پہلے بھی بیان کی ہے، ثم سواہ ونفخت فیہ من روحی، پھر میں نے اس کو برابر کر دیا، بالکل بیلنس کر دیا انسانیت کی تخلیق کے بعد، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے روح کو پھونک دیا۔ بالکل یہی لفظی ترجمہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سماعت مقرر فرما دی اس نے تمہارے لیے، ابصار بصارتیں مقرر فرما دی، افئدہ یعنی کہ مائنڈ اور قلب، جس کو انگلش میں مائنڈ کہتے ہیں اور اردو میں قلب اور افئدہ کہا جاتا ہے، وہ اس نے تمہارے لیے مقرر فرما دیا، یعنی ان مناصب سے اللہ نے نواز دیا۔ یہ اس آیت کا جو منشا ہے وہ یہ ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، کہ روح اللہ کا کلام ہے جس سے انسان کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو ہمارے یہاں زندگی کا نظریہ موجود ہے وہ قرآن نے اللہ کے کلام کے لیے استعمال کیا، روحاً من امرنا۔ ورنہ پھر بات یہ آتی ہے کہ جس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا ہے تو کیا اس کے ہاتھ سے روح نکل چکی ہے؟ یہ میں نے اس دن بیان کیا تھا نا کہ ہاتھ سے روح نکل چکی ہے، کسی کا پورا جسم ہی پیرالائز ہوا ہوا ہے، صرف اس کی آنکھیں اور منہ چل رہا ہے خالی، تو کیا اس کا جسم اور روح سے خالی ہو چکا ہے؟ کیا ہم اس کو مردہ شمار کریں گے؟ یا روح ایسے نکلتی ہے کہ ایک جگہ سے روح نکل گئی اور دوسری جگہ روح موجود ہے، جیسے کہ وہ روایت کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ روح کیسے نکلتی ہے؟ پورا ہم نے اس کا سمجھ لیا تھا کہ روح نکلنے کا نظریہ روایات کے اندر کیا ہے اور حقیقت میں کیا ہے۔ تو روح والا معاملہ آتا ہے۔ پھر وہ انبیاء کے بارے میں ایک روایت جو آئی ہے کہ میری روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، میں نے بیان بھی کیا تھا اس دن،
کہ جب بھی کوئی صلات پڑھتا ہے تو مجھ پر میری روح لٹا دی جاتی ہے. یہ سارے کے سارے جو روح کے بارے میں روایات ہیں، نظریات ہیں، یہ سب باطل ہے. قرآن نے تو روح انسان سے منسوب کی ہی نہیں ہے. بار بار میں اس لیے روح والی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بنیادی جو اس کے اندر احیاء کے اندر جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ یہاں شہداء کا قتل کیا جاتا ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں ان کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے. اور متضاد روایات ہیں کہ روح کو پھر کسی میں آیا ہے کہ وہ پرندوں کے قالب کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ جنت میں چرتی پھرتی ہیں اور موجیں کرتی ہیں. باقاعدہ الفاظ بخاری مسلم کے اندر تو یہی الفاظ موجود ہیں. وہ مسلم کی روایت بھی میں نے بتائی تھی نا اس دن کہ یہ اللہ کے رسول سے منسوب بھی نہیں کیا ہے راوی نے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے جس کو موقوفاً کہتے ہیں، لیکن لوگوں میں ایسے رائج ہے جیسے کہ ایک نظریہ ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ کے رسول سے ہی بیان کیا جا رہا ہوگا، اور کچھ بعید بھی نہیں ہے. بہت ساری اسناد میں کسی نے اللہ کے رسول سے بھی روایت کر کے گھڑ دیا ہوگا، اس میں کیا کون سا مشکل ہے؟ روایت کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی میں سند بیان کرنا شروع کر دوں بیٹھ کے کوئی سی بھی، اور چونکہ وہ زمانہ 200-300 سال ہوئے تھے تو روایت کی سند بہت آسانی سے مل جایا کرتی تھی. کچھ بھی سند بنا اور پہنچا دو وہاں تک. تو فنکار تھے روایت بنانے والے، فن ان کا اس کے اندر ہی تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے روایت بیان کرے. آج نہیں ہوتا کہ لوگ روایت بیان نہیں کر رہے ہوتے، جن کا وجود نہیں ہے کتابوں کے اندر وہ روایت لوگوں کی زبانوں پہ موجود ہے. کہاں سے آئی ہیں؟ کسی نے تو بیان کی ہے نا. جنہوں نے بیان کی ہیں وہی اور اسی قسم کے لوگ تھے جو ایسے روایات کو بیان کیا کرتے تھے. تو آیت نمبر 154 کے اوپر بہت تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں. تو اب آتے ہیں ہم ذرا اس آیت کے ترجمے کے اوپر. اس آیت کا ترجمہ بھی 2 پیرائے سے میں بیان کرتا ہوں ابھی. سب سے پہلے تو اس آیت میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا یا کر دیا جائے، انہیں آپ اموات نہ کہیں، ہرگز نہ کہیں. تو میں نے کہا تھا نا پھر کیا کہیں؟ اگر اموات نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ یہ تو ایسی بات ہے جو قرآن کی آیت سامنے آ رہی تو اس پہ تو عمل ممکن ہی نہیں ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آیت پہ عمل کر رہے ہیں. اس کی بیوہ کو بیوہ شمار بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اموات گمان نہیں کر رہے. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ آپ گمان بھی نہ کریں امواتاً ان لوگوں کو جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بچے یتیم ہو گئے. اس کے زبان زد عام ہوتا ہے، جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس سے بچے یتیم ہو گئے. تو کیسے عمل ہوگا قرآن کی ان آیات کے اوپر؟ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ ہمارا عمل نہیں ہو پا رہا ہے. ہم خود بھی اس کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں کہ واقعی یہی ہے آیت کی منشا یا کچھ اور ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ زندہ ہیں اور تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. وہاں پر لکھا ہے ولا احیاء عند ربہم یرزقون، آگے سورۃ النساء کے اندر، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. بس یہاں سے رزق دیے جاتے تو سلسلہ چل گیا. لا تشعرون، وہ یاد ہوگا لا تشعرون. ایک مرتبہ کسی سے بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ لا تشعرون ہے تو آپ کو شعور کیسے آ گیا؟ یاد ہے وہ؟ تو کہتا آپ کو شعور کیسے آ گیا؟ تو مجھ سے اس نے کہا کہ جب شعور نہیں ہے تو آپ کو شعور کیسے کہ ہاں وہ زندہ ہی ہیں ایسے جیسے کہ آپ زندہ ہیں. تو بل احیاء ولکن لا تشعرون والی بات پہ ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی اس موضوع کے اوپر. تو سارا جو تھا نا لا تشعرون، ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی شعور نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو شعور نہیں ہے، لیکن وہ سارا شعور ہمیں پرووائڈ کر رہا تھا، ہاں شعور ایسا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو قتل کا لفظ آیا ہے، اموات کا لفظ آیا ہے، میں ابھی تو اس کے اوپر کو آگے چل کے بات کرتا ہوں. پہلا جو ہمارا مروجہ نظریہ ہے سب سے پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں ان کو آپ اموات نہ کہیں. یہاں پر امواتن آیا ہے جو عربی اسلوب کے حساب سے امواتن ہونا چاہیے تھا. تا کے اوپر 2 زبر اور الف کا اضافہ ہونا چاہیے تھا عربی اسلوب کے حساب سے. اب یہاں پر امواتن آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو محذوف، جو جملے کے اندر انڈرسٹوڈ سمجھا، یعنی کہ سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ ہے، لیکن وہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. عربی زبان میں یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات جملوں کے درمیان میں سے کوئی ورڈ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کیا جاتا. جیسے کہ لکم دینکم ولی دین والی آیت یاد ہے نا، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین
نون پہ ختم ہو گیا ہے، جبکہ یہ نون پہ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا دینی، میرے لیے میرا دین۔ تو عربی زبان میں ایسے ورڈز کو، لیٹرز کو چھپا دیا جاتا ہے، استعمال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، وہاں جو آیت سورۃ النساء کے اندر آئی ہے، وہاں پر امواتن کے الفاظ آئے ہیں کہ تم انہیں امواتن گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں پر بھی ہم موجود نہیں ہے، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب کے سب، یہاں پر بھی ہم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر محذوف ہے، مقدر مانا جاتا ہے اس کو عربی زبان کے اسلوب کے اندر، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر کہ قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، آپ ان کو مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب وہ زندہ کیسے ہیں؟ ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ یرزقون کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں طریقے سے ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر سینٹینسز ایسے ہوتے ہیں کہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس کے بعد پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، ان دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں، اردو میں تو یہ ہوتا ہے نا، ماضی ہو گیا، پھر حال کے جملے چل رہے ہیں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں کروں گا، میں جاؤں گا۔ اب دونوں کے، تینوں کے لیے، زمانوں کے لیے الگ الگ سینٹینس ہیں۔ انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ پاسٹ ٹینس الگ ہوتا ہے، جیسے فعل، اس نے کام کیا، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا یفعل، یخلق، یکفر، اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے، یہ دوسرا ترجمہ ہوتا ہے وہ تخلیق کرے گا، وہ کفر کرتا ہے یا وہ کفر کرے گا۔ ایک ہی لفظ کے اندر حال بھی ہوگا اور مستقبل بھی ہوگا، معلوم کیسے ہوگا کہ حال ہے یا مستقبل ہے؟ کانٹیکسٹ کے حساب سے۔ سیاق و سباق آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر مجھے ترجمہ کرنا کیا ہے، حال کا کرنا ہے یا مستقبل کا کرنا ہے۔ اب جب لکھا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس میں تو فعل آ رہا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ وہاں پر جو تحسبن الذین والی آیت ہے، اس میں لکھا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ اب رزق دیے جاتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پریزنٹ کا زمانہ شامل کر لیتے ہیں، یعنی یہاں وہ شہید ہوئے ہیں اور یہاں وہ رزق دیے جا رہے ہیں، مطلب اب وہ زندہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، ترجمہ یہ بھی غلط نہیں ہے، یرزقون کا رزق دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سیاق و سباق کیا ہے۔ اور سیاق و سباق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اوپر کی آیات دیکھ لیں، آگے کی آیت دیکھ لیں، نہیں، سیاق و سباق کا مطلب ہے قرآن کے مکمل آیات کا جائزہ، کہ کس کس جگہ پر اس موضوع کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یرزقون کے اندر رزق دیے جاتے ہیں بھی ہو جائے گا اور رزق دیے جائیں گے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ رزق دیے جائیں گے ترجمہ کر دیں گے تو وہ والا تو نظریہ ہے نا کہ ابھی یہاں شہداء کہلائے، یہاں قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، اور وہاں پر وہ رزق دیے جا رہے ہیں، فوراً زندہ ہوگا، یہ والا نظریہ باطل ہو جائے گا۔ اگر یرزقون کو ترجمہ کر دوں میں رزق دیے جائیں گے، تو دماغ کہاں پر جائے گا کہ مرنے کے بعد جب وہ زندہ کیے جائیں گے تو ان کو اسپیشل پروٹوکول کر دیا جائے گا ان کے اس عمل کا جو انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دی ہے۔ تو معمولی سے ترجمے میں فرق کرنے سے ترجمہ بہت چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں حال اور مستقبل والا؟ مستقبل کی بات ایسی ہے، قرآن نے ایک جگہ بیان کیا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیتے ہیں۔ اور ہجرت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ ثم قتلوا، پھر اگر وہ قتل کر دیے جائیں، او ماتوا، یا مر جائیں، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اب اس والی آیت میں آیا ہے لیرزقنہم اللہ، عربی اسلوب کے مطابق یہ صرف مستقبل کا جملہ ہے، صرف مستقبل کا، وہ ضرور بالضرور رزق دیے جائیں گے۔ لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، حسن رزق دیے جائیں گے۔ اور کس کے بارے میں بات آ رہی ہے؟ ثم قتلوا او ماتوا، یعنی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے جو ہیں، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا اس راستے میں مر جائیں تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا یا ابھی ہو رہا ہے۔ اس آیت کے مطابق اللہ ہمارا لیرزقنہم اللہ، یعنی کہ مستقبل قریب کے اندر ہم ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کریں گے۔
جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس والی آیات میں بل احیاء عند ربہم یرزقون کے اندر رزق دیے جائیں گے ترجمہ عربی کے حساب سے بھی درست بیٹھتا ہے، اور قرآن کے سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی ترجمہ رزق دیے جائیں گے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ میں مروجہ ترجمے کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہمارے یہاں رائج ہے نا، یہ رزق دیے جاتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہو جائے گا کہ رزق دیے جائیں گے۔ سورہ محمد میں غالباً آیات آئی ہیں، وہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، وہاں پر الفاظ ہیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ، یہاں بھی قتلوا فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، لمن یقتل فی سبیل اللہ، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ فیوچر کا ٹینس ہے عربی زبان کے حساب سے، فلن یضل اعمالہم۔ آگے لکھا ہے سیہدیہم، سین زبر سا جب آتا ہے نا کسی بھی پریزنٹ ٹینس کے ساتھ عربی زبان میں، وہ آپ کا آتا ہے مستقبل قریب کے لیے، فیوچر ٹینس بنا دیتا ہے۔ سیہدیہم، اللہ ان کو راستہ دکھائے گا، ویصلح بالہم، ان کے معاملات کو درست کر دے گا، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے ان کو شناسائی دی ہے۔ تمام مترجمین، تمام مفسرین ترجمہ اس آیت کا یہی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یرزقون کا مطلب کیا ہوا؟ رزق دیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ان کے معاملات کو بہتر کیا جائے گا اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور روایت میں کیا لکھا ہے؟ شہداء، یہاں جان نکلتی ہے، یہاں سرخ قالب میں یا سبز قالب کے پرندوں میں ڈال کر جنت میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ تو مروجہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس کے حساب سے بھی ہمارا جو قرآن کے اندر اس موضوع پر آیات دیکھی ہم نے، وہ ساری کی ساری مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ معاملہ روح ابھی داخل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کا معاملہ یہاں رک گیا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن جو ہمارے ہاں یہ نظریہ موجود ہے کہ قیامت کے بعد لوگوں کے اعمال نامے سامنے آئیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے۔ تو قرآن کے ان آیات سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ان کے ساتھ یہ والا معاملہ آئے گا، ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا، ان کے جو ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو سیہدیہم ویصلح بالہم کر دے گا۔ اچھا، یہ جو میں نے آیات پڑھی نا سیہدیہم ویصلح بالہم، اس میں بڑا ایک اشارہ ہے، ترجمہ دوبارہ غور کریں۔ اس میں لکھا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا نا، اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد لکھا ہے سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کو راستہ دکھائے گا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب وہ قتل ہی کر دیے گئے ہیں تو ان کو راستہ دکھانے سے کیا مفہوم ہے یہاں پر؟ ویصلح بالہم، ان کے معاملات کو درست کر دے گا، وہ تو اب تو قتل کر دیے گئے ہیں تو یہاں سے جا چکے ہیں دنیا سے، تو ان کے معاملات درست کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس والی آیات کو ذہن میں رکھنا ہے ابھی۔ اچھا، تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کے سیاق و سباق سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بل احیاء عند ربہم یرزقون ولکن لا تشعرون والی بات ہے، تو عند ربہم یرزقون کا مطلب ہمارے ہاں جو مروجہ ترجمہ ہے اس کے مطابق بھی یہ معاملہ آپ کا مستقبل کے لیے ہے، نہ کہ حال کے لیے ہے، لہٰذا یہ والا نظریہ بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں انتقال ہوا، یہاں شہید کیے گئے اور یہاں پر ان کو اسپیشل پروٹوکول دینا شروع ہو چکا ہے۔ یہ میں شہید کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں نا، میں پہلے اس کے اوپر رد کر چکا ہوں کہ قرآن نے کہیں بھی ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ یہ مروجہ ہے اور میں مروجہ کی ہی بات کر رہا ہوں تو میں اسی لیے بار بار شہداء کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کی تصحیح کر لیجئے گا کہ یہ شہداء ہمارے جو قرآن کے اندر جو آیات آئی ہیں اس کے مطابق ایمان والوں کو اللہ شہداء قرار دیتا ہے، نہ کہ قتلوا فی سبیل اللہ کو اللہ نے شہداء قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا ایک آسپیکٹ تھا جو مروجہ نظریہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 154 کے اوپر اور اس کے لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ آتا ہے قتل، قوف تا و لام۔ اس سے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ جان سے مار دینا، صرف اتنا ہی ذہن میں آئے گا، کیونکہ ہمارا مشکل ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہماری جو زبان ہے نا اردو، یہ بنی ہی عربی زبان سے،
اب جب عربی زبان اس کا اوریجن ہے، وہاں سے جب لفظ آنا شروع ہوئے ہیں تو زبان کے اندر آ کر اس کے معنی متعین ہو گئے، ایک ہی معنی استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ زبان اصل نہیں ہے، لفظ تو اصل کسی اور زبان کا ہے، وہاں سے یہاں پر صرف استعمال ہونے کے لیے آیا ہے اور رائج ہو گیا۔ قتل کا لفظ آئے گا، میرے ذہن میں آئے گا قتل کا مطلب جان سے مار دینا۔ قرآن کے اندر ہی قاف تا و لام کا جو معنی ہے وہ مختلف طریقے سے موجود ہے۔ عربی زبان کے اندر قتل کا مطلب مختلف آتا ہے، یہاں تک کہ قتل کا معنی کسی چیز سے آگاہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک بات ہے قتل الشیء خبراً، یعنی اس نے ایک چیز کی آگاہی بہترین طریقے سے حاصل کر لی۔ انہ لقتل الشر، وہ شر کے بارے میں بہترین طریقے سے آگاہ ہے، وہ شر کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ یعنی قتل کا معنی جاننے کے بھی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا۔ ہم تو قتل کا لفظ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جان سے مار دینا۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جہاں جہاں قرآن نے وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا لفظ استعمال کیا کہ ان سے اللہ کے راستے میں قتال کرو، میرے ذہن میں صرف جہاد آ رہا ہے، میرے ذہن میں صرف کیا آ رہا ہے؟ لوگوں کو مارنا ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو مارنا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ خدا کے خلاف جاؤں اور لوگوں کو مارنا چھوڑ دوں؟ قرآن کے اندر قتال والی آیات جمع کرنا شروع کروں تو اتنی زیادہ آیات ہیں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ قرآن کا 40% حصہ صرف لوگوں کو مارنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ قتال کا لفظ آیا ہر جگہ پہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو آپ کا خدا ہے وہ صرف خون بہانا چاہتا ہے۔ یہ شدید اعتراض قرآن کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، وہ ہمارے ترجموں کی غلطی ہے کہ ہم نے اردو زبان کے اندر جاننے والے ہم نے اردو کے اندر قتل کو لفظ دیکھا اور قتل کا معنی قتل ہی کر دیا، اور چونکہ اردو میں قتل کا معنی کسی کو جان سے مارنا ہوتا ہے تو میں نے اپنے ترجمے میں ثابت کر دیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو جان سے مار دو، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو جان سے مار دو۔ حرض المؤمنین علی القتال کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ مومنین کو جان سے مارنے کے اوپر اکسائیے۔ حرض المؤمنین علی القتال کے الفاظ آئے ہیں، ان کو ابھاریں کہ وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، ان کے اندر جذبات کو پیدا کریں کہ وہ قتال میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیں۔ جیسے ہی قتل کا لفظ آتا ہے میں ترجمہ یہی کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ قتل کا لفظ عربی زبان میں علم اور آگاہی کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کے علم کو حاصل کر لینا۔ عربی زبان میں قتل کا لفظ کسی کو ان افیکٹو کرنے کے لیے آتا ہے، کسی کی حیثیت کو ختم کر دینا، کم کر دینا، اس کے عمل کو ایسا کر دینا کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے۔ جب عربی زبان میں کہتے ہیں اقتلوا فلانا، فلاں کو قتل کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی حیثیت کو بالکل ختم کر دیں، اس کو بالکل اوپر آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں کی طرف لا کے کھڑا کر دیں، اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے۔ یہ قتل کا معنی عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ قتل الشراب، عربی لغت کا جائزہ لیں گے نا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے قتل الشراب یا قتل الخمر، اس کا مطلب ہے کہ خمر یعنی مدہوشی یا جو ہمارے ہاں نشہ ہوتا ہے، نشے کے اثر کو زائل کر دینا، کم کر دینا، ایسا کر دینا کہ اس کے اندر اثر باقی نہ رہے، نشے کا اثر کم ہوتا چلا جائے۔ جو شراب ہے اس کے اندر ایسا پانی ملا دینا، پانی ملا کے پیتے نا کچھ لوگ شراب، دیکھا بھی ہم لوگوں نے، کیوں؟ اثر کو کم کرنے کے لیے پیتے نا۔ اسی کو عربی زبان میں قتل الشراب کہتے ہیں، اس عمل کو کہ آپ نشے کے اثر کو کم کرنے کے لیے کچھ پانی وغیرہ ملا دینا تاکہ اس کی تندی اور تیزی میں کمی آ جائے۔ اب بتائیے قتل کا معنی کس طریقے سے عربی زبان میں استعمال ہو رہا ہے؟ قتل کا لفظ جھگڑا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور فرما بردار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ خود قرآن نے استعمال نہیں کیا قتل الخراصون، انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر۔ مترجمین کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ قتل کا ترجمہ قتل کرنا کر دیں، جان سے مارنا۔ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا، یہ سورۃ المدثر کی آیات پڑھ رہا ہوں، انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر۔ اب قتل کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں پر؟
قتل الانسان ما اکفرہ، اما کے پارے کے اندر ہے نا، کہاں پر ہے؟ یہ 29 پارے کے اندر ہے، مشہور آیت ہے قتل الانسان ما اکفرہ۔ سب ترجمہ کرتے ہیں انسان ہلاک کر دیا گیا، کیا اس نے کیا ہی کفر کیا ہے اس نے۔ عام مترجمین کے ترجمے یہی ہیں کہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور جب بھی یہ ترجمہ میں ہلاک ہو جائے کرتے ہیں نا، اس یہ محاورتاً استعمال کرتے ہیں کسی کو بربادی کی بد دعا کے لیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا قتل کا ترجمہ ہمارے ہاں جو مترجمین مفسرین کر رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ہلاک ہونے کے لیے، بربادی کے لیے، اور کسی کے اثر کے کم ہونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ والی آیت آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یہاں پر ترجمہ پہ بضد ہے کہ نہیں، آپ ترجمہ وہ کریں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، قتل کرنا کریں۔ اور جہاں پر فَقْتُلُوهُمْ کے الفاظ آئے ہیں، حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں پر بھی بضد ہے کہ آپ ترجمہ کریں کہ جان سے مارو لوگوں کو۔ جب سارے لوگوں کو جان سے مار دیں گے تو سنے گا کون دعوت آپ کی؟ آل فرعون کا واقعہ بھی سنا ہے نا، موسیٰ والا واقعہ کیا مشہور ہے؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ آل فرعون کیا کرتے تھے؟ موسیٰ کا جو قبیلہ تھا اس کے بچوں کو جان سے مار دیتے، لڑکوں کو، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہی سنا ہے نا آج تک، یقتلون ابناءکم یذبحون ابناءکم، دونوں الفاظ آئے ہیں۔ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے، لڑکوں کو، اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ مضبوطی نہ اختیار کریں۔ اور غلام کس کو بنایا ہوا تھا؟ اگر وہ سارے لڑکے قتل کر دیتا، غلام کس کو بناتا؟ مرد کہاں جاتے؟ عورتیں کیسے بچے پیدا کرتی بغیر مردوں کے؟ غلام کس کو بناتا؟ جو غلام بنا کے اس نے جو کام گنوانا تھا، تو وہ غلامی کیسے ممکن تھی اگر اس نے سارے ہی بچوں کو مار دیا؟ اور فرعون کوئی ایک بندے کا نام تھوڑی تھا وہاں پر، وہ تو موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون سے مقابلہ ہوا وہ فرعون موسیٰ کے ساتھ والا تھا۔ فرعون تو لقب ہے، جسے کیسر لقب تھا بادشاہت کا، تو فرعون کا مطلب تو فرعون ہمیشہ تو فرعون چلے جا رہے تھے، فراعین ان کا ہی معاملہ یہ چل رہا تھا۔ اگر وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے تو ان کے کام، ان کی مار پٹائی اور ان کی غلامی کرنے والے کون مرد تھے؟ وہ کیا عورتوں سے غلامیاں گوایا کرتے تھے؟ ترجمے کی غلطی کی وجہ سے ہم نے ایسے ترجمے بیان کر دیے ہیں، ایسی کہانیاں بیان کر دی ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیا جواب ہوگا اس کا؟ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، سورۃ القصص کا ہی قصہ ذہن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ، ان کا واقعہ پورا سورۃ القصص کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ والا واقعہ سنا ہوگا نا، ایک بندے کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہیں، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ موسیٰ اس علاقے میں اس وقت میں داخل ہوئے جبکہ غفلت کا عالم تھا۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، قتل کا فعل مضارع پڑھ رہا ہوں، ورب پڑھ رہا ہوں۔ فَوَجَدَ فِيهَا، انہوں نے اس میں دیکھا، رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کو، یقتتلان، قتل کر رہے تھے ایک دوسرے کا۔ اب یہاں پر کریں گے ترجمہ، کوئی بھی ترجمہ قتل کرنا، جان سے مارنا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آگے تو لکھا فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ تو موسیٰ نے پکڑ کے مکہ مارا اور دوسرے کو بچا لیا۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے تو وہ بچتا کون اور مارتا کون؟ اور موسیٰ بھی کس کے مکہ مارتے؟ اس کا مطلب ہے قتل کرنا وہاں پر بھی جان سے مارنے کے لیے تو نہیں آیا، جھگڑا کرنے کے لیے قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب بتائیے، قرآن کے اندر سے ہی آیات سامنے آ رہی ہیں، تو قتل کے کتنے معنی ہو گئے؟ قتل کا معنی کسی چیز سے آگاہ ہو جانا، جان لینا۔ اس لیے جو عیسیٰ رسول اللہ کا ایک ذکر آیا ہے سورۃ المائدہ میں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، تو وہاں پر کچھ جو عربی دان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قتل نہیں کیا یقینی طور پر، یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اس کے بارے میں یقینی طور پر علم نہیں ہے۔ ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے قتلوہ کا۔ تو کسی چیز کے بارے میں آگاہ ہو جانا یہ قتل کا معنی ہے۔ کسی کو ان ایفیکٹو کر دینا، کسی کا اصل ظاہر ہو جانا، یعنی اس کی جو جد و جہد ہے اس جد و جہد کا نتیجہ سامنے نہ آنا،
اتنا اس کو انیفیکٹو کر دینا، اس کے اثر کو زائل کر دینا۔ ذللتہ کی ترجمہ کیا ہے کچھ لوگوں نے قتل کا، کسی کو فرما بردار بنا دینا، یہ بھی قتل کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں۔ جب ایک جگہ قرآن نے بیان کیا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا ہے کہ موسیٰ نے اپنے قوم کو کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمام مترجمین ترجمہ کر دیا اپنے نفسوں کو قتل کر دو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 70 یا 80 لوگ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو جان سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو کچھ وقت تک بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور بچھڑے کو پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دی، وہ اتنے موسیٰ کی فرمانبرداری کرنے لگ گئے کہ انہوں نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ لگے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے۔ یعنی ترجمہ کرتے ہوئے حقائق کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ موسیٰ کی بات مان نہیں رہے ہیں، بار بار جھگڑا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اوذینا من بعد ما جئتنا، پہلے بھی تکلیف میں تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی تکلیف کے اندر ہے، تمہارا آنے کا فائدہ کیا ہوا ہمارے پاس؟ یہ باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، باقاعدہ قرآن الفاظ بیان کیے ہیں۔ وہاں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ کے بڑے فرمانبردار تھے، موسیٰ نے آگے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ سب لگے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے۔ اگر قتل کا ترجمہ صحیح کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف ذرا رجوع کرو اور اپنے نفوس کو فرما بردار بناؤ۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارا فرما برداری کرنا تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ ہے قتل کا ترجمہ عربی زبان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بچوں کو مار دیا گیا، نیکسٹ ایئر کے بچوں کو چھوڑ دیا گیا، اس کی وجہ سے نسل بڑھ گئی۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا نا ان کو۔ بھئی میں نے کیا کہا کہ اگر ایک سارے لڑکوں کو جان سے مار دیا کرتے تھے تو ان کی غلامی کون کیا کرتا تھا؟ قرآن میں تو فَاقْتُلُوا وہ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ کے الفاظ آئیں، تمہارے بچوں کو جان سے، لڑکوں کو یا مردوں کو جان سے مار دیا کرتے تھے، الفاظ تو یہی آئیں۔ أَبْنَاءَكُمْ ترجمہ یہی کر رہا ہوں جو ہے ہمارے یہاں مشہور۔ اس میں یہ تھوڑی آیا کہ 1 سال کے بچوں کو مار دینا، اگلے سال چھوڑ دینا، پھر اگلے سال کے پھر مار دینا۔ جب آپ کو یہ مشکل آ رہی ہے کہ سب کو مار دیا ہے تو غلامی کون کر رہا ہے، تو ان کو بھی یہ مشکل آئی تھی، ان سے بھی لوگ سوال کرتے تھے بھائی بتائیں نا پھر کیا ہوا، تو انہوں نے کہا بھائی اس کو ایسا کرو، تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے نا 1 سال کو مارنے دو، دوسرے سال کو چھوڑ دو، پھر تیسرے سال کو مار دیں گے، تاکہ جواب تو بنے کچھ نہ کچھ۔ تو قتل کا معنی تو یہ ہو گیا کہ قتل کسی کے اثر کو زائل کر دینا، اس کے معاملات کو ایسا کر دینا کہ جیسے کہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، قتل کے بعد فی سبیل اللہ آیا۔ فی سبیل اللہ کو ہم ذرا اوپر سے اگر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو فی سبیل اللہ وہی ہے جو اوپر سے بیان ہوا، استعینوا بالصبر والصلاۃ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پورے میں اس کے اوپر بیان کر چکا ہوں۔ قبلے کو تبدیل کرنے کے بعد یہ سارے معاملات کو لیتے ہوئے چلنا، یہ اللہ کا راستہ ہے فی سبیل اللہ، کیونکہ اسی کا رب چل رہا ہے اوپر سے۔ اس کا فی سبیل اللہ کا مفہوم جو میں نے کہا تھا نا کہ فی سبیل اللہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فی سبیل اللہ تو بہت ہی بڑی تفصیل سے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، بھائی مسجد جو ہے نا، مسجد میں چندہ دینا یہ اللہ کے راستے میں ہے، مدرسہ آپ کے چندے سے چل رہا ہے، فی سبیل اللہ اس کو کہتے ہیں۔ فلاں جماعت جہاد پہ جا رہی ہے تو فی سبیل اللہ جہاد ہوگا، آپ اس میں چندہ دیجئے۔ تو فی سبیل اللہ کا ربط آپ دیکھ لیجئے، اوپر کی طرف لے کر جائیں گے معلوم ہو جائے گا فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے نظام کو فاذکرونی اذکرکم کرنا، اللہ کے قانون کو عزت دینا، اللہ کو عزت دینا، اللہ تمہیں عزت دے گا، واشکروری اللہ کے قانون کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، چھپانا نہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس فی سبیل اللہ کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جس میں ان اللہ مع الصابرین کی نوید بھی قرآن نے سنا دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے اموات، آپ ان کو اموات نہ کہیں۔ اموات قرآن کے اندر جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ موت کا لفظ بھی جب میرے ذہن میں آتا ہے تو موت ہی، مرنا ہی میرے ذہن میں آتا ہے، جبکہ ہم تو انگلش کے اندر بھی موبائل کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، جب کوئی نہیں بولتا کہ ڈیڈ تو آپ مردوں کو بولتے ہیں، اس کو کیوں بولنا ہے؟ کسی میں جمود طاری ہو جانا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ماتا، موت۔ ماتت النار اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ بتایا جائے کہ آگ میں جو تیزی تھی وہ کم ہو گئی ہے، اس کے اندر سکون طاری ہوتا جا رہا ہے۔ ماتت الریح،
ایسے ماحول کو کہتے ہیں جس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہوا بالکل رک جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ماتت الریح، ہوا رک گئی ہے، ہوا بند ہو گئی ہے عربی زبان کے اندر، حبس کو۔ قرآن کے اندر موت اور حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ پورے قرآن میں جائزہ لے لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں رسول پکاریں اس کو قبول کرو، لما یحییکم، کیوں پکاریں؟ اس چیز کی طرح جو تمہیں زندہ کر دے۔ میں نے کیا کہا؟ الیک روحا من امرنا، یہ ہے روح جو انسانوں کو زندہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں روح کا تصور دوسری بایولوجیکل زندگی اور موت کی طرف لے جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں بایولوجیکل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں معاشرے کے اندر کامیابی اور زوال کی بات ہو رہی ہے۔ زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، یہ کون کہتا ہے؟ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مرد زندہ ہیں، یعنی کہ وہ والی زندگی اور سانس لینے والی زندگی نہیں۔ زندہ قوم پائندہ قوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو ترقی کی طرف گامزن ہیں، ہم میں جمود طاری نہیں ہوا ہے، ہمارے اندر حرکت اور توانائی موجود ہے، نشو و نما کی طاقت موجود ہے۔ یہ ہے موت اور حیات کا جو فلسفہ ہے قرآن کے اندر۔ موت یعنی کہ کسی کے اندر سکون طاری ہو جانا، اور حیات یعنی کہ اس کے اندر وہ نشو و نما اور ارتقاء کا پہلو باقی رہنا، اس کو حیات کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے، وہ کون سی آیت ہے قرآن کے اندر؟ یحیی الارض بعد موتہا، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ زمین مر جاتی ہے؟ کوئی ایک محاورہ اردو کے اندر جس میں استعمال ہو کہ زمین مر گئی ہے؟ زمین بنجر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم، زمین کی موت کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن ہم بضد ہیں کہ عربی زبان کا موت جو ہے نا وہ ہم اردو کے اندر ہی استعمال کریں، جو ہمارے یہاں اردو میں رائج ہے۔ قرآن نے یحیی الارض بعد موتہا کہہ کر واضح پیغام دے دیا ہے کہ موت کا معنی ہوتا کیا ہے عربی زبان میں۔ کسی میں جمود طاری ہو جانا، اس کے اندر آگے بڑھنے کی جو جد و جہد ہے، کوشش ہے، سعی ہے، وہ رک جانا، اس کا اثر زائل ہونا شروع ہو جانا، سکوت طاری ہو جانا۔ پورے قرآن کے اندر موت اور حیات کا یہی فلسفہ ہے۔ قرآن نے روح دی کیوں ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا کے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں قرآن نے؟ تاکہ یہ قرآن خبردار کرے ہر اس شخص کو جو زندہ ہے، اس زندگی سے کیا مراد ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، قرآن مردہ کہتا ہے ان لوگوں کو جو جہالت کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ کئی آیات ہیں قرآن کے اندر موت کے حوالے سے جس میں واضح طور پر پیغام ہے کہ موت کا مطلب کسی میں جمود طاری ہو جانا، جمود طاری ہو جانا، اور کسی کے اندر ارتقاء کا رک جانا۔ قرآن اس کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ہم نے بہت دفعہ قرآن کا جائزہ لیا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، پچھلی کلاس میں نے بیان کیا تھا، جواب دینا، قبول کرنے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے جو سن سکتے ہیں۔ والموتى، مردہ ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ مردہ ہیں۔ آیات کا رب دیکھ لیجئے۔ اچھا، ایک تو اس آیت سے وہ والا رب بھی نکلتا ہے نا، وہ والا موضوع بھی سامنے آ جاتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ مردہ سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، جو مردہ ہوتے ہیں نہ تو وہ قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نہ سننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہاں سے ان کا رد تو بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موتیٰ قرآن کس کو قرار دیتا ہے؟ کہ جن کے اندر سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس کو کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کو موت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو یہ موت اور حیات کا فلسفہ، قتل کا فلسفہ جو قرآن کے اندر آیا ہے، لفظی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھ لیں، قرآن کی دیگر آیات کو سامنے رکھ کر بھی دیکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اب ذرا ہم اس کے جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، اس کو سامنے رکھ کر سمجھ لیتے ہیں آیات کو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کے معاملات کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، ان کے معاملات کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، جن کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کی تحقیر کی جا رہی ہے،
جن سے جھگڑا کیا جا رہا ہے، سارے معنی رکھ کے دیکھ لیں، قرآن کا مفہوم سامنے آ جائے گا۔ آپ ان کو کبھی بھی اموات نہ کہیں کہ ہاں ان کے اندر جمود طاری ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں میں جمود طاری نہیں ہوتا ہے، یہ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جو قوموں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ آپ پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، پوری انسانیت کی۔ اگر میں اس قتل کی اموات کی جو ہمارے ہاں اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اس معنی کے حساب سے کر لوں، تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ ایک شخص کی جان تحریک کے اندر جان ڈال دیتی ہے۔ اس قوم میں انقلاب آج تک برپا نہیں ہوا جس میں لوگوں نے اپنی جان نہیں دی ہے۔ تو یہ تو زندگی ہے قوموں کی، اس کو آپ موت سے تعبیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی ایسپیکٹ سے سمجھ لیجیے، اس کو آپ موت سے تعبیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو زندگیاں ہوتی ہیں قوموں کی، بل احیاء، بلکہ یہی تو ہیں زندگیاں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، جو لوگوں میں زندگیاں پیدا کرتے ہیں۔ ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہو رہا ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو اس بات کو، تم دیکھ ہی نہیں رہے ہو کہ خوش آئند ہوتا ہے ان کا یہ قدم۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں، نہیں، یہ ضائع نہیں کر رہے ہیں، یہ انقلاب کی روح تمہارے اندر پیدا کر رہے ہیں، تمہارے اندر وہ بیج لگا کر جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں ایک بہترین پھل آور درخت بن کے سامنے آئے گا۔ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہاری نظریں حال کے اوپر ہیں، تم مستقبل کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہو، جس کو قرآن کہتا ہے نا حیات دنیا والآخرہ۔ تم دیکھ رہے ہو سامنے کی زندگی تمہارے حال میں چل رہی ہے، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آخرت کو کس طرح بہتر کرنا ہے، مستقبل جو آنے والا اس میں کیا ہوگا۔ پوری تاریخ انسانیت، ایک ایک قوم کی تاریخ پڑھ لیجئے، انقلاب برپا ہی جب ہوا ہے جب کسی بندے نے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قرآن کا پیغام تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں، اللہ کے قانون کے لیے کوشش کر رہے ہو تو پھر تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ یہ قوموں کی اموات نہیں ہوتی ہیں، یہ قوموں کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا، باطل کے خلاف ڈٹ جانا، جس مشن پر تم لگے ہو، ان اللہ مع الصابرین کی نوید لے کر چل رہے ہو، اس مشن کے اوپر ڈٹ جانا، اس کے بعد ہی تمہاری قوم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے معنی کے حساب سے میں نے سمجھا دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کے معاملات میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، جن کے کوششوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں جو جھکے ہوئے ہیں ان کے اثر کو کم کرنے کے لیے لوگ برسرے پیکار ہیں۔ تم یہ مت کہو کہ ہم اموات، کہ وہ اموات ہو چکے ہیں، اب ان کی کوششیں دب چکی ہیں، اب ان کی سعی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ مت کہو۔ بل احیاء، بلکہ یہ کوششیں جو کر رہے ہیں اس کے نتائج سامنے آ کر رہیں گے، یہی ہیں وہ لوگ جو زندہ ہیں، ان کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اثر آگے چل کے سامنے آئے گا۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور دوسری کا فرمایا بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ زندہ ہیں بلکہ تم سمجھ نہیں رہے ہو یہ زندہ ہیں، یہ اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جائیں گے، ان کو بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جس کا تمہیں لگ رہا ہے کہ ابھی اثر کم ہو چکا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ کوششیں کرنے والوں کو تحقیر کا نشانہ بنانا، ان کا مذاق اڑانا، یہ بہت عام چیزیں ہیں۔ کوئی بندہ تحریک لے کے چلتا ہے نا کہ اس کے خلاف، کہ آج ظلم کے خلاف تحریک چلے گی، نظام کو رائج کرنے کی، ہم سب جان رہے ہیں، مشاہدے میں آ رہی ہیں چیزیں، ابھی اس کی تحریک کو کم کرنے کی کیسی کوشش کی جا رہی تھی؟ آیا ذہن میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ کہ تحریک کو ختم کرنے کے لیے کتنے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا بھر کے اندر معاملہ چل رہے ہیں۔ جو تحریک لے کے چلتا ہے اس کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہو رہا نہیں اثر کم کرنے کی کوشش، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اثر زائل ہو گیا ہے، اب تو یہ نظام، اب تو یہ باتیں دب جائیں گی۔ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں لوگ، ان کو کہتے ہیں، وہ ہمارے تو مشہور ہے زندہ دل بندہ، زندہ بندہ، یہ ہے وہ زندہ جس کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ آج ہم اپنے محاوروں میں استعمال کر رہے ہیں، یہ زندہ لوگ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ یہ تو نعروں کے اندر، ترانوں کے اندر قوموں نے رائج کیا ہوا ہے، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ میسیج کیا ہوتا ہے؟ میسیج یہی ہوتا ہے جو قرآن کے اندر میسیج ہے اسی کو لوگوں نے الفاظ میں ڈال کے استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ مذہبی ٹچ قرآن میں دینا ہوتا تو قرآن کی آیات کو حقیقت پر مبنی استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ مرنے کے بعد کی زندگی پر غائبانہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہے تو غائب کے اوپر بات کرو،
حقیقت پہ بات کیوں کر رہے ہو؟ قرآن کی بات کر رہے ہو اور حقیقت کی بات کر رہے ہو کہ سامنے مشاہدے میں آ رہا؟ نہیں بھائی، جب قرآن کی بات آئے گی تو جس طرح اللہ چھپا ہوا ہے تو ساری باتیں چھپی ہوئی نظر آنی چاہیے، چھپی ہوئی ذہن میں آنی چاہیے، کوئی بھی بات سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ خود بیچارے ہر دفعہ یہ ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء، ان کے ثمرات سامنے آئیں گے، اللہ ان کو رزق دے گا، اللہ کی طرف سے ان کو اجر ضرور ملے گا۔ وہ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ انیفیکٹو ہو چکے ہیں، نہیں، انیفیکٹو نہیں ہوئے ہیں بلکہ زندہ ہیں۔ ان کے اندر جمود طاری نہیں ہوا ہے، ان کے اندر ارتقاء کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور جو میں نے ابھی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا وہ ذہن میں ہے، سورہ احزاب کی، میں نے کیا کہا تھا؟ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم۔ قتلوا کا ترجمہ نکال لیں اس سے، جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، سیہدیہم ویصلح بالہم، ان کو راستہ دکھائے گا۔ یہدی کا ترجمہ بچہ بچہ جانتا ہے قرآن پڑھنے والا، مبتدی طالب علم کو پتہ ہے کہ یہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینا، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دے گا ان کو، ویصلح بالہم، ان کے معاملات کو درست کر دے گا۔ اب بتائیں اگر وہ قتل ہو چکے تھے، وہ جان سے جا چکے تھے، تو اللہ ان کو ہدایت کیسے دے گا؟ مردوں کو ہدایت دیتا ہے اللہ تو زندوں کو ہدایت فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے تاکہ وہ منزل کو پا سکیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس آیت کے اندر قتل کو ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے وہ والا جو ہمارے ہاں مروجہ ہے، جان سے مارنا نہیں کر سکتے، ورنہ سیادیہم ویصلح بالہم، ان کے معاملات کو درست کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اگر وہ مر چکے ہیں؟ یہ فائدہ تو جب حاصل ہوگا جب کہ وہ قتلو کا ترجمہ وہ والا کریں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، جن کی کوششوں کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، جن کے تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ان کو مزید رہنمائی عطا فرمائے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی معاملات کو، ان کے کاموں کو صحیح کرتا چلا جائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور جس جنت کا اس نے ان کو نقشہ کھینچا تھا ان کے سامنے، اس جنت میں ان کو داخل کرے گا۔ یہ آیت وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ کے بعد آئی ہے۔ ایسا نہ ہو کچھ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ ان کو جنت کی طرف راستہ دکھائے گا، وہ جنت کو بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے فرمایا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ اس سے بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی قتلوا کا ترجمہ وہاں پر بھی کس لیے قرآن نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہاں تک دونوں آسپیکٹس میں نے بیان کر دیے ہیں۔ پہلا تو مروجہ ہے، اور مروجہ کے حساب سے بھی آپ رکھ کے دیکھ لیجئے، کوششوں کرنے والے، ان کے اثر کو ضائع کرنے والے، ان کے تحریک کو مذاق اڑانے والے، سمجھنے والے کہ انہوں نے جان دے دی تحریک ختم ہو جائے گی، اللہ فرما بل احیاء، اس کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ تاریخ تو جنم ہی جب لیتی ہے جب کہ انسان کسی تحریک کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ قوم زندہ ہو جاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ مر گئے ہیں، آپ جتنی ڈاکومنٹری سے سب اٹھا کر دیکھ لیجئے، مورخین جتنے ایسی ڈاکومنٹریز بناتے ہیں اس میں دو گروپ بناتے ہیں ایک ہی قوم کے اندر۔ ایک پارٹی وہ ہوتی ہے جو جدوجہد کر رہی ہوتی ہے آزادی کی، اور دوسرا انہی میں سے وہ ہوتے ہیں جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں رکھ کے دیکھ لیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دوسری بات قتلوا یقتلوا فی سبیل اللہ اموات، آپ تو جو کوشش کرنے والے ہیں اگر ان کے اثر کو زائل کرنے والے کوشش کریں گے، ان کی تحقیر کریں گے، ان کو اپنے قانون کے مطابق فرما بردار بنانے کی کوشش کریں گے، جو میں نے کہا نا قتل کا مطلب فرما بردار بنانا بھی ہوتا ہے، تو آپ یہ نہ کہو کہ ان کی کوششیں دب گئی ہیں، ساکن ہو گئی ہیں، ان میں سکوت طاری ہو گیا ہے، بل احیاء، بلکہ یہی تو زندگیاں ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو حیات اور موت کا فلسفہ بھی دیکھ لیجئے کہ حیات بل احیاء، اس کا مطلب کسی چیز کے اندر ارتقاء کا ہو جانا، یعنی وہ لوگ جو ارتقاء کی طرف گامزن ہیں ان کو کہتے ہیں حیات، حیٌ، اور اسی کی جمع احیاء آیا ہے۔ موٹیویٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، موٹیویٹڈ لوگ۔
موٹیویٹڈ لوگ بھی افت میں حیات کا تو بہت سارے معنی ہیں، جن کے اندر اللہ کے کلام کا ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہے، ہم پیدا ہو چکی ہے، تو وہ زندہ لوگ ہیں. بلا حیاؤن، ان کو آپ مردہ کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ میرے اندر اگر اللہ کے کلمات کا وہ جذبہ اور حمد پیدا ہو چکی ہے، جس کے لیے میں اللہ کے قانون پر گامزن ہوں اور فاذکرونی اذکرکم والے عمل کے اوپر عامل ہوں، واشکرونی ولا تکفرون ان پہ عمل کر رہا ہوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ کر رہا ہوں، تو مجھے پھر کوئی شخص اگر کہے کہ یہ اموات ہیں تو یہ اموات نہیں ہیں، بلکہ یہ تو تحریک چل رہی ہے، بلکہ احیاؤن ہے. آپ سلسلہ کرام کے اوپر سے لے کے چلیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی. تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ آ جائے یا عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ آ جائے، دونوں ہی آیات میں نے ابھی بیان کر دی ہیں، اور امید ہے کہ میں نے اس کا مکمل بیان کر دیا ہوگا. اگر کچھ رہ بھی گیا ہوگا، میرے ذہن سے محو ہو گیا ہوگا، تو میں اس کو پھر سورۃ النساء میں دوبارہ آئے گا نا ٹاپک، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور بات جو یہاں مس ہو گئی ہے مجھ سے، میں وہاں بیان کر دوں. تو ابھی میں اس کو یہاں تک رکھتا ہوں. آیت نمبر 154 کے اوپر بہت تفصیل سے ہم نے بات کر لی ہے اس کے اندر. اگلی کلاس میں ہم لوگ آیت نمبر 155 سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.